ان کے بیٹے یزید تخت نشین ہوا۔ وہ تخت پر بیٹھتے ہی اطراف کے ممالک میں اپنی بیعت کے لیے مکتوب روانہ کیے، اور مدینہ کا عامل جب بیعت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی فسق و ظلم کی بنا پر بیعت سے انکار کر دیا، اور اسی شب ہی مدینہ سے مکہ منتقل ہونا پڑا۔ یہ واقعہ 4 شعبان کا ہے۔ مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے مکہ پہنچا۔ یزید کی بیعت صرف اہل شام نے کی جہاں وہ تخت نشین تھا، اور اہل کوفہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے یہاں آنے کی درخواستیں بھیجتا رہا، یہاں تک کہ خطوط کی بھرمار کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آخر کار اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے روانہ کیا، اور کوفیوں کو یہ لکھا کہ لوگوں کی درخواست پر مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اس کی نصرت و مدد تم پر فرض ہے۔ اس سفر میں حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 صاحبزادے حضرت محمد اور ابراہیم بھی ہمراہ تھے۔ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل نے مختار بن عبداللہ کے یہاں قیام کیا۔ کوفیوں نے نہایت جوش و خروش اور محبت کا اظہار کیا، اور تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت حسین کی بیعت کی۔ یہ جوش، جذبہ اور محبت دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ آپ جلد تشریف لائیں تاکہ حق کی تائید ہو۔ ان دنوں حکومت شام کی جانب سے نعمان بن بشیر کوفہ کے گورنر تھے۔ اس معاملے میں انہوں نے کسی قسم کی دست اندازی نہیں کی۔ یزید حضرمی اور عمارہ بن ولید بن عقبہ نے یزید کو اطلاع دی کہ حضرت مسلم بن عقیل یہاں تشریف لائے ہیں، اور اہل کوفہ کے 1000 آدمی ان کے دست پر ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور نعمان بن بشیر نے ابھی تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ یزید نے یہ اطلاع پاتے ہی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور عبداللہ بن زیاد کو کوفہ روانہ کیا، بھیج دیا۔ عبداللہ بن زیاد بہت مکار تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ سے روانہ ہوا، اور قادسیہ میں اپنی فوج کو چھوڑا، اور خود حجازیوں کی لباس میں مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ پہنچا۔ اس راستے سے جس راستے سے حجازی کوفہ پہنچتے تھے، اس مکاری سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اہل کوفہ کے اندر جو جوش و جذبہ ہے، تاکہ اہل کوفہ پہچان نہ سکے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ پر تشریف لا چکے ہیں، چنانچہ لوگوں نے یہ بلند کیا، مستانہ بلند کیا، مرحبا کیا، ارد گرد جمع ہوئے۔ یہ مردود چلتا رہا، لیکن مصلحتاً خاموش رہا تاکہ ان کا فریب نہ کھل سکے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب وہ دارالامارہ یعنی گورنمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا، اس وقت لوگوں پر حقیقت کھلی۔ رات گزرنے کے بعد ابن زیاد نے
صبح کو لوگوں کو کہا، اکٹھا کیا اور یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور اس مسلم بن عقیل کی حمایت کو منتشر کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بانی بن غزوہ کے مکان میں اقامت فرمائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو فوج کا ایک دستہ بھیج کر اس کو قید کروا لیا اور کوفہ کے عمائدین کو بھی قلعے میں بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ خبر سنتے ہی انہوں نے ندا دی۔ 40,000 کے قریب لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت شاہی قصرے کا احاطہ کیا۔ حضرت حسین اسی وقت حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا، کیونکہ کوفیوں کی بدعہدی، ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت ثابت ہو چکی تھی۔ پھر بھی آپ نے لشکر کو حملے کا حکم نہ دیا کہ مسلمانوں کے اندر خون ریزی نہ ہو اور گفتگو سے صلح کی صورت نکل آئے۔ دشمن نے اس کا فائدہ اٹھایا اور قلعے میں سرداروں کو اس بات پر مجبور کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو مسلم بن عقیل کی حمایت سے باز رکھے، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لشکر منتشر ہوتے ہی مغرب کی نماز کے بعد آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ اس مسافرت سے وہ تنہا رہ گئے۔ ایک عورت نے، نامی عورت نے آپ کو اپنے گھر میں رکھا، لیکن اس کے بیٹے نے شہر کوتوال محمد بن اشعر کو خبر دی۔ وہ مکارے سے ان کو صلح کے بہانے سے عبداللہ بن زیاد کے پاس لے کر روانہ ہوا۔ وہ تلوار لے کر دروازے کے دونوں پہلو میں چھپے ہوئے تھے۔ جو ہی حضرت دروازے میں داخل ہوئے، تلواروں کے وار سے بنو ہاشم کے مظلوم مسافر کو شہید کر دیا، اور اسی روز حضرت حسین مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سفر کو ملتوی کرنے کے لیے اصرار کرتے رہے، مگر کوفیوں کی درخواست کو رد کرنا، دل شکنی کرنا آپ رضی اللہ عنہ نے گوارا نہ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل بیت، موالی، خدام، کل 72 نفوس کے ہمراہ عراق کا سفر اختیار کیا۔ آپ تعالیہ میں تھے کہ آپ کو کوفیوں کی بدعہدی، مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو اس وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم، ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لے لے۔ یہ سن کر حضرت حسین نے واپسی کا ارادہ چھوڑ دیا اور سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں حرہ بن زید ریاحی 1000 افواج کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ حرب کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم لوگوں سے معذرت کرتا ہوں، لیکن میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ تمہارے پاس تنہے تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے، ہمارا کوئی امام نہیں۔ آپ آئیے، ممکن ہے آپ کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیت پر قائم ہو، میں تمہارے ساتھ شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت، اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر ابن زیاد کے حکم کے آگے مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انہوں سے معلوم کیا یہ کون سی جگہ ہے، تو لوگوں نے بتایا یہی کربلا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں، خیمہ زن ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن زیاد کی جانب سے
ایک خط پہنچتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ آپ قاصد کو جواب دیا، اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا تیش بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمر بن سعد کی سالاری میں روانہ کیا۔ یہ تمام لوگ حضرت حسین کی عظمت و فضیلت سے خوب واقف تھے۔ حضرت حسین کے مقابلے میں گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے مجبور کیا اور حکومت کے اس کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ 7 محرم کو فرات کے بے حساب پانی ان سیاہ فام باطنوں نے خاندان نبوت پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس سے 3 دن گزر گئے، مگر مصائب کا ہجوم ان کی عظمت منتزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی، زید کے ہاتھ بیعت کر لیں گے، مگر آپ نے ایسا نہ کیا۔ آپ نے گھر لٹانا، خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے آپ کو برداشت نہ تھا۔ آپ کو یقین ہو گیا اب مصلحت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ یہ لوگ شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے، نہ واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں۔ اس لیے جنگ رکنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا، یہاں تک کہ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا۔ جمعے کا دن تھا۔ حضرت حسین نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت کے سامنے 3 دن سے بھوکے نڈھال ہے، ایک قطرہ پانی میسر نہیں۔ پھر بے وطنی، نیز تیز دھوپ، صحرا کی ہوا، جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 لشکر ہے، مگر عزم و ہمت اور پائے استقلال میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ امام حسین نے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ حجت تمام رہے۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی مرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی زمین کو دشمنوں کے خون سے لالا زار کر دیا۔ اس طرح خاندان امام حسین کے نوجوانوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر حضرت امام پر قربان ہوتے گئے۔ شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام کے سامنے علی اکبر دشمن پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی بہادر کو گرا دیے گئے۔ پیاس کی شدت، دھوپ اور لشکر کے جرار نے ایک بارگی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیز تیر کے زخموں نے تن نازین کو چور کر دیا۔ حضرت امام حسین میدان میں پہنچے، ان کو خیمے میں لے آئے، ان کا سر گود میں لیا اور فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہے۔ جاں جاں آفری کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ معرکہ جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ امام رسول خدا سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ کے سپر پشت صبح رکھی، حیدر کرار کی تلوار حائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضا الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ ایک بار تمام حجت کیا، مگر بے سود رہا۔ ایک مقابل آیا، امام نے ان سب کا کام تمام کرتا رہا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور سب کی خون سے سیراب ہو گئی۔ نعشوں کے انبار لگ گئے۔ ہزاروں لوگوں نوجوانوں نے چاروں طرف سے آپ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ آپ کے گھوڑا زخمی ہوئے، جس کے بنا پر آپ کے سر پر ایک تلوار کے تیروں کے وار لگے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور ایک شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر تن جدا کیا۔ اس طریقے سے شہید ہوئے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ
عدلوں کے مطابق ہمیشہ آگے بڑھنے کی